موضوع الدرس الہدایۃ لطالب الہدایۃ والنفع لها وہکذا الضلالۃ لمن ضل والعاقبۃ علیہا، سورۃ الاسراء، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال حدثنا عبد الله بن سعد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي صالح بن كيسان عن الأعرج بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار، فذكر الحديث إلى أن قال۔ اب اس روایت مبارک میں حضرت ابی ہریرہ روایت کر رہے ہیں، حضور پاک نے فرمایا کہ جنت اور جہنم نے آپس میں جھگڑا کیا۔ اما الجنت فلا یظلم اللہ من خلقہ احدا، وإنه ينشئ للنار خلقا فيلقون فيها فتقول هل من مزید ثلاثا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں کہ جنت پہ نعوذ باللہ ظلم کریں اور اس کو خالی رکھیں یا اس میں کسی کو داخل نہ کریں، اور مخلوق جو ہے جہنمیوں کے لیے اللہ ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن جہنم پھر بھی کہے گی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید۔ وذکر تمام الحدیث وهذا انما جاء بالجنت انها دار فضل۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جنت جو ہے یہ اللہ کے فضل کا مقام ہے، اما النار فانها دار عدل، اور جہنم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کا مقام ہے، یعنی اس میں کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر اس کے فضل سے، اور کوئی جہنم میں نہیں جائے گا مگر عدل سے۔ لا يدخل احد الا بعد الاعذار الیہ وقیام الحجۃ علیہ، اور اللہ کسی کو ایسے بھی داخل نہیں کرتے، اس کو پورا موقع دیتے ہیں کہ کوئی عذر ہے، کوئی اعتذار ہے، کوئی پوری کرے تاکہ اس کی حجت کوئی باقی نہ رہے۔ وقد تکلم جماعت من حفاظ فی هذه اللفظۃ وقالوا لعله انقلب على الراوی بدلیل ما اخرجہ فی الصحیحین۔ اسماء حفاظ کے اندر اختلاف ہے اس لفظ میں۔ واللفظ للبخاری من حدیث عبد الرزاق بن معبد حمام النبی رضی اللہ عنہ تحاجت الجنت والنار، انہوں نے آپس میں بحث کی۔ فذکر حدیث ان قال فاما النار فلا تنطلق حتى يضع فيها قدمه وتقول قط قط، فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها الى بعض ولا يظلم الله من خلقه احدا واما الجنة الله انشاء خلقا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ راوی سے روایت میں کلمہ الٹ ہو گیا ہے۔ وہ جو پہلے انہوں نے کہا تھا نا کہ لا یظلم اللہ من خلقہ احدا، اس کا تعلق جو ہے اس صحیح حدیث مبارک میں یہ ہے کہ اللہ جنت کے لیے ایک اور مخلوق پیدا کریں گے، کیونکہ کسی کو بغیر گناہ کے تو اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ ہاں اگر انعام میں کسی کو داخل کر دیں تو ان کی مرضی ہے، تو اس لیے صحیح حدیث جو ہے وہ یہ ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب جہنم نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، اللہم انا نعوذ بک من الکفر والفقر ونعوذ بک من عذاب السقر،
کہ تصور آپ نہیں کر سکتے، یعنی ایک چیز اوپر سے گرائی جائے نا 70 سال تک جا کے اس کی تہ کو پہنچے گی، اتنی گہری وہ جہنم۔ اور اسی طرح بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جتنا سمندر ہے نا، گویا کہ اس کے نیچے بھی جہنم ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ ان تحت البحر نارن، سمندر کے نیچے آگ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے اجتہاد کی وجہ سے اس سمندر کے پانی سے وضو نہیں فرماتے تھے، حالانکہ جائز ہے، یعنی سب صحابہ کے نزدیک جائز ہے، جمہور کے نزدیک جائز ہے، کہ ان کا اجتہاد ہے میں نہیں کرتا، میں نے سنا ہے کہ اس کے نیچے جہنم ہے، تو جہنم والے پانی سے میں کیوں وضو کروں؟ تو بہرحال یعنی یہ سمندر جو ہے یہ جب قیامت کا وقت آئے گا نا جی، تو اس کے نیچے جو جہنم ہے، جہنم کے اوپر ایک غلاف حجری ہے، ایک دیوار، ایک اس کے اوپر چٹان، اور وہ غلاف حجری اتنا شدید ہے کہ آج کی نئی سائنس نے جتنی ڈرلنگ کی ہے، انہوں نے زمین میں 4-4 6 میل نیچے چلے گئے، پیٹرول نکالا ہے، ڈائمنڈ نکالے ہیں، بڑی بڑی چیزیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس حجری اس جس کے اوپر اللہ نے پردہ رکھا اس پہ پہنچتے ہیں، پھر ہماری مشینیں بیکار ہو جائیں، اس کے نیچے نہیں جا سکتے کہ اس کے نیچے کیا ہے۔ ہم جب مشین نیچے جاتی نہیں تو ہم کیسے معلوم کریں؟ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب قیامت ہوگی تو اس پردے کو اللہ ہٹا دیں گے، اذ البحار فجرت، اور سمندر کی آگ جو ہے وہ پھر بھڑک اٹھے گی، اور اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورج، چاند، ستارے جتنے ہیں سب کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے، ایک ان کی گرمی، ایک وہ نیچے سے گرمی، تو وہ ایک جہنم دہک جائے گی، اس کا آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال اب خود اندازہ کرنا کہ سمندر کتنا بڑا ہے، پوری دنیا میں 3 حصے پانی ہے اور 1 حصے میں دنیا رہتی ہے، تو یہ گویا اتنی بڑی جہنم ہے، لیکن اس میں بھی جب کافروں کو ڈالا جائے گا تو پوچھا جائے گا کہ تمہیں اور ڈالیں، ہوگا کہ ہاں حل میں اور ڈالیں اور ڈالیں اور ڈالیں، حتیٰ کہ مانگتی رہے گی۔ آخر میں حدیث میں آتا ہے کہ وَيَضَعُ قَدَمَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم مبارک جو ان کی شان کے لائق ہے قدم رکھیں گے، تو اب جہنم کہے گی قطن قطن قطن، بس یا اللہ اب میری برداشت سے باہر ہے، اور جہنم جو ہے وہ بھر جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ قدم کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، اور آپ کے وجہ کا ذکر بھی موجود ہے، آپ کے ہاتھ کا ذکر بھی موجود ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم اینما تکونوا فثم وجہ اللہ، اسی طرح اللہ کے آنکھوں کا ذکر بھی موجود ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں زیادہ بحث کبھی نہ کریں، کبھی اللہ تعالیٰ کی کن ہو اور حقیقت میں بات نہ کریں، صفات میں غور کریں، اور جیسے جیسے یہ لفظ ہیں کہیں ہمارا ایمان ہے، لیکن جیسے اللہ کی شان۔ اب ہم بات کریں کہ ہاتھ کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، پھر یہ کفر ہے۔ بس اللہ کا ہاتھ بھی اللہ کے شان کے مطابق ہے، کما یلیق بشانہ تبارک و تعالی۔ اسی طرح قدم مبارک ہے، یوم یکشف عن ساق، قیامت والے دن جب اللہ پنڈلی سے حجاب ہٹائیں گے تو پنڈلی کا بھی ذکر ہے، لیکن کما یلیق بشانہ تبارک و تعالی۔ بقی ہاؤنا مسلطن قد اختلفت الائمہ رحمهم اللہ تعالی فیہا قدیما و حدیثا وہی الولدان الذین ماتوا وهم صغار وآباؤهم کفار ماذا حکمهم۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اس مسئلے میں ہمیشہ سے اختلاف چلا رہا ہے ائمہ میں کہ بھئی جو بچے فوت ہو گئے کافروں کے، دودھ پیتے معصوم بچے، ان کا کیا ہوگا؟ اور اسی طرح المجنون والاصم والشیخ الخرف، اسی طرح اگر ایک آدمی پیدا ہی پاگل ہوا ہے، دیوانہ ہے، اور دیوانہ ہی مر گیا، اچھا ایک آدمی ایسا ہے جو بالکل بہرا ہے، کوئی لفظ سن نہیں سکتا، اور ایک آدمی ایسا ہے شیخ الخرف یعنی بڑھاپے کی انتہا پہ پہنچ گیا ہے، ومن مات فی الفطرۃ ولم تبلغہ دعوتہ، اور جو آدمی اس زمانے میں فوت ہوا کہ جب کوئی پیغمبر نہیں آیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 600 سال اس میں کوئی نبی نہیں آیا، ما جاءہم من نذیر۔ تو جب پیغمبر نہیں آئے تو اس کو پیغمبر کی دعوت ہی نہیں پہنچی۔ وقد ورد فی شانہم احادیث نذکرھا لک بعون اللہ وتوفیقہ ثم نذکر مفصلا ملخصا من کلام الائمۃ فی ذلک واللہ المستعان۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اس مسئلے میں بہت ساری احادیث ہیں، تو میں کچھ احادیث ذکر کرتا ہوں اور پھر آخر میں جا کر پھر میں وہ خلاصہ بیان کروں گا اور جو مسئلہ کے حقہ کے دلائل ہیں وہ ذکر کروں گا۔ فالحدیث الاول عن الاسود بن سری قال الامام احمد حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابی عن قتادہ عن الاحنف بن قیس عن الاسود بن سری انه قال اربعة يحتجون يوم القيامة رجل لا يسمع شيئا ورجل احمق ورجل حرم ورجل مات في فترة فاما الاصم فيقول۔ اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ 4 شخص ایسے ہیں جو قیامت والے دن اللہ کے آگے درخواست کریں گے اور جھگڑیں گے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو بالکل سنتا ہی کچھ نہیں، اور ایک آدمی ہے احمق ہے، پاگل ہے، ورجل حرم، ایک آدمی اتنا بوڑھا ہے کہ اس کے حواس جواب کے گئے ہیں، اور ایک آدمی وہ ہے جو فطرت کے زمانے میں فوت ہوا۔ فاما الاصم فیقول رب قد جاء الاسلام وما اسمع شیئا۔ وہ بہرا جو ہے وہ کہے گا کہ یا اللہ اگر تیرا دین آیا، دین کی دعوت آئی، میں نے تو کچھ نہیں سنا، میں سنا ہی نہیں تو میں کیا کرتا۔ واما الاحمق فیقول رب قد جاء الاسلام قد جاء الصبیان یحدفونی بالبعض۔ کہتا ہے کہ احمق جو ہے مجنون وہ کہے گا کہ یا اللہ جب تیرا دین آیا تو بچے جو ہیں مجھے گندگی مارتے تھے، میں پاگل تھا۔ وَأَمَّا الْحَرَمُ فَيَقُولُ رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَأَعْقَلُ شَيْئًا۔ جو بالکل بڑھاپے کی انتہا میں وہ کہے گا یا اللہ میں اس مقام پہ تھا جب اسلام آیا کہ میرا عقل کام ہی نہیں کرتا تھا۔ وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ فَيَقُولُ رَبِّ مَا آتَانِي لَكَ رَسُولٌ فَيَأْخُذُ وَاسِقَ مُنِيَتِي أَنَّهُ، کہ زمانے فطرت میں میں اللہ اب آیا ہوں تو اس وقت تو کوئی رسول ہی نہیں تھا۔ وَأَخَذَ وَاسِقَ مُنِيَتِي أَنَّهُ سُلَيْمَانُ دَخَلَ النَّارَ۔ کہتے ہیں کہ پھر اللہ پاک ان سے ان کے مواثیق یعنی عہد لیں گے تاکہ اللہ کے حکم کی وہ اطاعت کریں۔ فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ مَنْ دَخَلَ النَّارَ، پھر ان کو بھیجا جائے گا جہنم کی طرف۔ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ دَخَلُوا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا، کہ جاؤ ان کو جہنم میں ڈال دو، لیکن وہ انکار کر رہے ہیں حالانکہ وعدہ کر چکے تھے کہ اطاعت کریں گے۔ حضور نے فرمایا اگر وہ داخل ہو جاتے اللہ ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیتے۔ وَبِالْصِلَاةِ قَطَعَ حَسَنَ نبی رافع نبی ولا مثله غیر انه قال في آخر من دخل كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها يصب اليها، اور جو جہنم سے بھاگنے کی کوشش کرے گا اس کو کھینچ کے جہنم میں ڈالیں گے۔ وقد رواه اسحاق بن راهويه عن معاذ بن الشام ورواه البيهقي في كتاب الاعتقاد من حديث احمد بن اسحاق عن علي بن عبد الله المديني به وقال هذا اسناد صحيح۔ وقد رواه عمار بن علي بن زيد نبی رافع نبی هريرہ قال اربعۃ كلهم الا لله بحجہ، وہ اپنی دلیل چارے جو ہیں پیش کریں گے۔ رواه ابن جرير من حدیث معمر حماد بن ابي رضا كنه مرفوعا ثم قال ابو فقروا ان شئتم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ اللہ عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اپنا پیغمبر نہ بھیجے، ان کو تو کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں۔ وقد رواه ما بن عبد الله بن طاووس النبي هريرة موقوفا۔ الحديث الثاني عن انس بن مالك قال ابو داود الطيالسي قال حدث الربيع عن يزيد بن حبان قال قلنا لانس يا ابا حمزة ما تقول في اطفال المشركين، ہم نے حضرت انس سے کہا کہ آپ بتائیں کہ یہ بچے فوت ہو گئے کافروں کے، ان کے بعد قال لم يكن لهم سيئات يعذبوا بها، ان کے گناہ تو ہیں نہیں کہ ان کو عذاب دے، فيكونوا من اهل النار ولم يكن لهم حسنات يجازوا بها، اور ان کی نیکیاں بھی نہیں ہیں کہ ان کو جنت میں، اس لیے بعد نے فرمایا کہ وہ درمیان اعراف میں رکھے جائیں گے۔ ان الحدیث السادس قال حافظ ابو يعلى حدثنا ابو خيثمة قال حدثنا جرير بن ليث ان عبد الوارث قال قال رسول الله يؤتى بأربعة يوم القيامة بالمولود والماتوه من هذه الفترة والشيخ الفاني، ایک تو وہ جو بچہ پیدا ہو کے مر گیا، اور ایک وہ جو پاگل
اور ایک وہ جو زبان ہے فطرت میں رہا ہے، وہ شیخ الفانی، اور ایک ایسا بوڑھا آدمی جب بڑھاپے کی وہ مقام آ جائے کہ کچھ سمجھ رہا ہے، کلہم یتکلم بحجتہ یقول رب تبارک و تعالی لعنکم من النار، گردن نکلے گی جہنم سے، انی کنت وصلا عبادی رسل من انفسہم وانی رسول نفسی الیکم ادخلوا ہذہ، جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ۔ قال یقولون کتب علیہ الشقاء یا رب انی ندخلها منها کنا نفر، کہ ہم داخل بہت بڑی جماعت۔ قال کتب علیہ السعادہ یمضی فتہم فیہا مسرعا، جس کے لیے سعادہ لکھی تھی وہ فوراً چلا جائے گا، جا کے داخل ہو جائے گا۔ قال فیقول اللہ انتم لرسلی اشد تکذیبا ومعصیۃ فیدخل ہؤلاء الجنۃ وہؤلاء النار، یعنی ان کے لیے اس وقت ایک امتحان ہو جائے گا، اللہ حکم دیں گے بھی جاؤ جہنم، جو چلا گیا وہ تو بچ گیا، اور جس نے انکار کیا اللہ نے کہا تم میرا انکار کر رہے ہو تو میرے رسولوں کا بھی تو انکار کرتے ہیں، لہذا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ الحدیث الرابع عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال حافظ ابو یعلی الموصلی فی مسندہ ایضا حدثنا قاسم بن ابی شیبۃ قال عبد اللہ یعنی بن داؤد عن عمر بن ذر یزید بن امیہ عن البراء رضی اللہ عنہ قال سئل رسول عن اطفال المسلمین، مسلمانوں کے جو بچے ہیں، قال هم آبائهم، وہ اپنے والدین کے ساتھ ہوں گے، وسئل عن اولاد المشرکین، اور مشرکوں کے جو بچے ہیں هم مع آبائهم، وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوں گے۔ فقیل یا رسول ما یعملون، قال اللہ عالم بہم، اس کے ساتھ کیوں ان کا اور اللہ جانتے ہیں۔ بہرحال بظاہر یہی ہے کہ مسلمانوں کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ، مشرکین کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ ورواہ عمر بن ذر یزید بن امیہ رضی اللہ عنہ ذکرہ اللہ الحدیث الخامس صوبان قال حافظ ابو بکر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فی مسند حدثنا ابراہیم سعید الجوہری قال حدثنا ریحان بن سعید قال حدثنا عباد بن منصور عن ایوب نبی کلام یسمع عن صوبان عن عظم شان البصر قال اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہو گیا، جاء من اوزار راظہور، ان کے گناہ ان کے پشتوں ان پہ سوار ہوں گے، فیصل رب یقول ربنا لما ترسلنا رسولا فلم یاتنا لک امر، آپ کا کوئی پیغمبر ہمارے پاس نہیں آیا اور نہ آپ کا کوئی حکم میں پہنچا ہے، فلو ارسلنا رسولا كنا اتبع عبادک، اگر آپ کا پیغمبر آتا تو ہم بالکل ایمان لاتے اور اس کی اطاعت کرتے۔ فیقول لهم رب ارأیتم ان امرتکم بامر تطیعونی، اللہ فرمائے گا اچھا اب اگر میں تمہیں حکم دوں تو اطاعت کرو گے؟ وہ کہیں گے کریں گے۔ فیامرهم یعبدوا الی جہنم یدخلوها، حکم دیں گے کہ چلو جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ فإن تركوا تزادهم منها وجدا تغيرا وزفيرا، جب وہ جہنم کے قریب جائیں گے تو جہنم سے جو آوازیں اس کے غصے کی آگ بھڑک رہی ہوگی، فرجعوا إلى ربهم يقولون ربنا أخرجنا وأجرنا منها وكل من ظلموا إني أمرتكم بأمر تطيعوني، یا اللہ ہمیں بچا۔ اللہ فرمایا تم نے وعدہ نہیں کیا کہ جو حکم دیں گے آپ ہم مانیں گے، پھر کیوں نہیں مانا آپ نے؟ فیاخذ ذلك معصم يقول اعبدوا إليه وادخلوا وفرقوا منها وارجعوا ربنا فرقنا منها ولا نصلي وندخلها فيقول ادخلوها داخلين، فقال النبي لو دخلوها أول من كانت لهم بدر وسلاما، ثم قال البزار هذا الحديث غير معروف إلا من هذا الوجه لم يروي إلا عباد ولا عن عباد الله ريحان سعيد قد ذكر ابن حبان في ثقاته، وقال يا ابن معين والنسائي لا باس به ومن ابو داود وقال ابو حاتم شيخ لا باس به حديث لا يحتج به۔ الحديث السادس عن النبي سيدنا صادق مالك السلام الخضري قال امام محمد بن يحيى الزهري حدثنا سعيد بن سعيد بن النبي قال قال الحالق في الفترة الوفاة والمولود، يقول الحالق في الفترة لم يأتني كتاب، ويقول الموت رب لم تجعل لي عقلا، میرا عقل ہی نہیں تھا، عقل بھی خیرا ولا شرا، ويقول رب الوالديك العقل، بچہ کہے گا یا اللہ مجھے تو عقل ہی نہیں تھا پہلے میں مر گیا، فترفع لهم النار فيقال لهم ردوها، قال من كان في علم الله سعيدا لو أدرك الأمر يمسكنا، من كان في علم الله شقيا لو أدرك الأمل، فيقول يا عصيتم فكيف لو أن رسلي أتتكم، كذا رواه البزار محمد بن عمر بن حياج الكوفي عبد الله بن موسى مرزوق به۔
ثم قال يا الذي لم تريد ينتين منه وقال في آخر له يا أسيتم فكيف برسلي بالغيب واللہ اعلم. ایک بات یاد رکھیں کہ چونکہ یہ بڑی طویل بحث ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ہمارے وہ پوری حدیثیں سننے سے پہلے ہی چلے جائیں. تو مسئلہ یہ ہے، یاد رکھ لیں کہ کافروں کے بچے جو ہیں ان کو بھی عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا قصور کوئی نہیں. اور کل مولود یولد علی الفطرت، اللہ سب کو دین فطرت پہ پیدا کرتے ہیں. مسلمانوں کے تو بچے ویسے بھی اپنے والدین کی شفاعت کریں گے. اور جہاں تک ایک آدمی اگر مجنون ہے، دیوانہ، اس پر بھی شریعت کا کوئی حکم نہیں ہوتا، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ جب تک نیند والا نیند سے نہ اٹھے اور جب تک پاگل کو عقل نہ آئے تو مرفوع القلم ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سزا نہیں دیں گے. ہاں جو شرک کر کے مر گیا ہے اس کو سزا ملے گی، واللہ اعلم.